اب اگلے جمعے کو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ اگلے سال حکومت کو بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی، دوست ممالک کے ڈپازٹ کی واپسی سمیت دیگر اخراجات اور واجب الادا ادائیگیوں کے لیے 37 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ موجودہ صورتحال میں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا، فارمر فائنانس منسٹر۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر کل ایک ہی دن میں عوام کو دو جھٹکے لگے، ایک تو بجلی کی قیمتوں میں 8 روپے کا اضافہ کیا گیا، پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئیں، 30 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ابھی قیمتوں کے اضافے کا ایک فیز باقی ہے، اور مئی کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر یعنی 13.76% پر پہنچ گئی ہے۔ آئندہ کے لیے آپ کی پروجیکشنز کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ نمایاں طور پر اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 60 روپے، جو کہ اندازاً آپ دیکھیے 40% کا اضافہ ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ بجلی میں اضافہ کیا گیا ہے جو تقریباً 50% کا اضافہ ہے۔ یہ ایسا اضافہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ یقیناً کچھ حد تک جو باہر کی قیمتیں ہیں، تیل کی قیمت $115 فی بیرل تک جا چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا جو رفتار ہے افراط زر میں، اس میں کیا اضافہ ہوگا؟ پچھلے مہینے مئی کے مہینے میں ہمارا جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس میں 13.8% اضافہ ہوا تھا۔ یہ دو قیمتوں کے بڑھنے کے بعد مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے اس کے نتیجے میں یہ تقریباً 23% تک جا پہنچے گا، یعنی کہ 10% اضافہ تاریخ کا ایک لحاظ سے بلند لیول ہے یہ افراط زر کا، اور اس بات پہ ہم سب یقیناً بہت پریشان ہیں کہ اس سے ہمارے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ بہت ہی پریشانی کی بات۔ سر بڑی تشویش کی بات ہے کہ مہنگائی کی شرح بڑھ کر 10% سے 23% ہو جائے گی۔ مہنگائی کا تعلق شرح سود سے ہوتا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں شرح سود میں بھی اضافہ ممکن ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ مارکیٹ میں جو ٹریجری بیل کی جو سیل ہو رہی ہے وہ 15.5% تک جا چکا ہے، اور ہمارا اس وقت جو پالیسی ریٹ ہے وہ 13.75% ہے، تو ان قریب کم از کم یہ 15.5% تک میرے خیال سے چلے جائے گا ان قریب، اور یہ بھی ایک بلند لیول ہوگا بہت سالوں کے بعد۔ ٹھیک سر، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے سبسڈیز ختم کرنے میں تاخیر کی، یکمشت کر دیتے فیزز میں کرنے کے بجائے؟ تو اس سے ہوتا یہ کہ IMF کا جو پروگرام ہے اس کے بحال ہونے میں تاخیر نہ ہوتی، وہ ہو جاتا، مارکیٹ پہ منفی اثر نہ پڑتا، روپیہ ہمارا تقریباً 8% گر چکا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر پہلی مرتبہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں، تو حکومت نے اس معاملے میں کوتاہی برتی؟ جی، ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر آغاز میں ہی سب سے پہلے آتے ہی جو 10 روپے کم کیا گیا تھا اسے واپس لے آتے اس قیمت پر جو لوگ دے رہے تھے، اور ہر دوسرے ہفتے 10-15 روپے اضافہ کرتے رہتے، تو ایک تو سبسڈی میں کمی آتی، اور دوسری طرف جو انسرٹنٹی مارکیٹ میں پیدا ہو گئی تھی، اس لیے کہ بہت وقت لگا قیمتوں کو بڑھانے میں، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا اس انسرٹنٹی کی وجہ سے روپے کی قدر میں بھی کمی آتی رہی ہے، اور IMF کے ساتھ پروگرام میں ڈیلے بھی ہوتا رہا ہے۔ سر اس وقت ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 6 ہفتوں کی امپورٹ کے بل کے برابر رہ گئے ہیں، تو ریزروز بڑھانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر نئے راستے ہمیں تلاش کرنے چاہیے، جیسے IT سیکٹر جس میں گزشتہ سال ہم نے 3.5 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کمایا، جبکہ انڈیا نے 150 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کمایا۔ اسی طرح ہیومن ریسورس ایکسپورٹ، اس سے بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دراصل دیکھیے، ہمیں تیزی سے اپنے تجارتی خسارے کو کم کرنا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کل جو فگرز آئے ہیں، ہمارا جو ہے تجارتی خسارہ 44 ارب ڈالر تک جا چکا ہے، اور سال ختم ہونے تک یہ ہو سکتا ہے کہ 4 اور ارب ڈالر بڑھ جائے۔ یہ تاریخ کا بلند لیول ہے اور اس سے یقیناً ہمیں بہت پریشانی ہے، مگر آپ کو اگر تیزی سے کم کرنا ہے تو آپ کو دونوں طرف کام کرنا پڑے گا۔ ایک، جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ برآمدات میں تیزی سے اضافہ کریں، آئی ٹی ایکسپورٹس میں بہت گنجائش ہے، یقیناً اس میں سارے انسینٹیوز دیں اور انفراسٹرکچر بھی بہتر کر کے آگے بڑھیں۔ دوسری طرف ہمیں اپنے درآمدات کو کم کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ 75 ارب ڈالر تک پہنچتے ہیں، اس سے تھوڑا زیادہ بھی، تو آپ کو کم از کم اس میں 10 ارب ڈالر کی کمی لانا ہی پڑے گا تاکہ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ محدود ہو، اس لیے کہ آپ کے اگلے سال کی فائنینسنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ 37 ارب ڈالر ہیں اور آپ کے ریزروز 10 ارب ڈالر سے کچھ کم ہیں۔ اس لیے اس 37 ارب ڈالر کو کافی کم کرنا بہت ضروری ہے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کا واپس شروع ہونا جلد سے جلد بھی بہت ضروری ہے۔